السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے دوستوں کا سوال، بہت ساری خواتین ہماری بہنیں ہم سے سوال کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون کا یہ سوال ہے کہ انہوں نے میسج کے اندر یہ لکھا کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں گھر کے اندر کام کرتی ہوں، سارا دن مصروف رہتی ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو جسم میں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، کیا میں عشاء کی جو 17 رکعت ہیں کیا میں ان کو مختصر پڑھ سکتی ہوں؟ یعنی وہ بعض دفعہ تو اس طرح بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ میری عشاء کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں عشاء کی نماز کو مختصر پڑھ سکتی ہوں۔ تو مختصر پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ یعنی کتنی مختصر وہ پڑھیں گی؟ اس لیے کہ نماز جو عشاء ہے اس کی 17 رکعتیں ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم عشاء کے فرائض سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، پھر عشاء کے 4 فرائض ہیں، پھر اس کے بعد فرائض کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد پھر 2 نفل ہیں، اس کے بعد پھر 3 وتر ہیں، اس کے بعد پھر 2 نفل ہیں۔ اب یہ کل 17 رکعت ہوئی۔ اب جو سنت غیر مؤکدہ ہیں یا نوافل ہیں، ان کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، بہت بڑی فضیلت ہے سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنا، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے فرائض کے اندر یعنی فرض جو نماز ہے ان فرائض کے اندر اگر خدا نخواستہ کمی پائی گئی تو اس کا جو ازالہ ہے، اس کی کمی کو جو اللہ کریم پورا فرمائیں گے وہ ہمارے نوافل کے ذریعے پورا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح جب ہمارے پاس سنت غیر مؤکدہ کا ذخیرہ ہوگا، نوافل کا ذخیرہ ہوگا، کل قیامت کے دن اگر خدا نخواستہ ہمارے فرائض کے اندر کوئی کمی پائی گئی تو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کے ذریعے ہماری اس کمی کو اللہ کریم پورا فرما دیں گے۔ تو اس وجہ سے سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھنی چاہیے، نوافل بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہے، مثلا فرض 4 فرض کے بعد عشاء کی نماز 4 فرض کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور بعض دفعہ کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ کی وجہ سے اگر ہماری یہ سنت مؤکدہ رہ جائیں تو وہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی عادت بنا لینا یہ جو ہے نا ملامت اور گناہ کا باعث ہے، اس لیے کہ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لے وہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو اس لیے سنت مؤکدہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ہو گیا وتر، تو وتر کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو وتر بھی ہم پڑھیں، اس لیے کہ وتر واجب ہیں، وتر اگر ہم سے چھوٹ جائیں تو اس کی قضا بھی ہمارے ذمہ واجب ہیں۔ ہاں، کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے فرض صرف فرض پڑھے تو یہ تو اتنے تک تو اس کی نماز یعنی فرض جو اس نے پڑھے ہیں وہ اس کا جو فرائض کا جو ذمہ یعنی اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کی ذمہ داری تو ہٹ جائے گی، لیکن اس نے جو سنت مؤکدہ چھوڑ دی ہیں یا اس نے وتر چھوڑ دیے ہیں اس کو گناہ ضرور ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نماز کے اندر یعنی عشاء کی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہم فرائض پڑھیں، سنت مؤکدہ پڑھیں، اور اسی طرح ہم جو ہے نا وتر پڑھیں، یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم سے اگر سنت مؤکدہ چھوٹ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کی عادت بنانا یہ گناہ ہے، یہ ہماری نماز اس طرح ناقص ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری بہن نے جو ہم سے سوال کیا کہ میں نماز کو مختصر پڑھ سکتی ہوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی جسم میں کام کی وجہ سے کوئی تھکاوٹ ہے، مصروفیت کی وجہ سے، تو کم از کم وہ فرائض، سنت مؤکدہ اور واجب جو وتر جو واجب ہیں ان کو نہ چھوڑیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔